الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں اہم ترین ہے شادی بیاہ کی تقریب۔ یہ اہم ترین معاملہ ہے، انسانی زندگی تمدن کی جڑ یہی ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ مناکحت، جس سے کہ خاندان وجود میں آتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اس سے آگے جو ہے نسل آدم چلتی ہے۔ اس کے ضمن میں جو رسومات اور طرح طرح کی چیزیں جو اضافی ڈال دی جائیں، جن کی وجہ سے بوجھ پڑ جائے لوگوں کے اوپر، ان کے کندھوں کے اوپر، ان سے نجات دلانا، یہ بھی گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تھا۔ اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات کے ضمن میں دو چیزیں ہیں کہ جنہوں نے نہایت پیچیدہ صورتحال اختیار کر لی۔ پہلی بات تو اسراف اور تبذیر۔ اسراف تو یہ ہے کہ کسی جائز ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، یہ لازمی تقاضا ہے، لیکن 4 6 کورسز کا لنچ ہو اور ڈنر ہو، یہ اسراف ہے۔ ایک سالن روٹی آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ہے زیادتی کرنا، یہ اسراف ہے۔ تبذیر اس سے بھی بری بات ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو تو مسرف بھی پسند نہیں ہے، اسراف کرنے والے بھی پسند نہیں ہیں، لیکن تبذیر کے بارے میں کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ بلا ضرورت خرچ کرنا، نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی دولت کے ظہور کے لیے، لوگوں پر دھوس جمانے کے لیے۔ ہم بڑے دولت مند ہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، اس کے اظہار کے لیے یہ کام جو ہے یہ تبذیر ہے، جس کے بارے میں فرمایا یہ اخوان الشیاطین ہے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو ہے، جو انسانوں کے خلاف وہ استعمال کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض پیدا کر دے، دشمنی پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی کوٹھی ہے، اس کوٹھی کی کے رہنے والے جو ہیں، وہ صاحب جو ہے اس کوٹھی کے مالک، ان کی بیٹی کی شادی ہے، پوری کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی ہے، پتوں کو ساتھ لگا دیے گئے ہیں قمقمے، اور زرق برق لباس پہنے ہوئے بہرے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، اور کئی کورسز کے کھانا انتہائی اسراف اور تبذیر کے ساتھ رنگا رنگ تقریب ہو رہی ہے۔ لیکن اسی کوٹھی کا کوئی چوکی دار بھی ہے، وہی کوئی خانسامہ بھی ہے، صاحب کی گاڑی کا کوئی شوفر بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے۔ ان کے دلوں پر کیا بیتتی ہے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے گھر میں اس کی بچی بیٹھی ہوئی ہو اور بوڑھی ہو رہی ہو، اور وہ اس کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھے گا یہ صاحب کا جو معاملہ ہو رہا ہے، جو اللے تللے ہیں، جو پیسہ بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، تو اب بتائیے اس سے صاحب کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اخوت کا احساس جائے گا۔ چاہے کتنا ہی آپ باس کہہ لیں انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سب بھائی بھائی ہے، وہ کیسے مانے گا کہ یہ بھائی ہے میرا؟ بغض، عداوت، دشمنی پیدا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ملازم لوگ ہیں کہ جو اپنے مالکوں کو جو ہے اور اپنے امپلائرز کو قتل کر دیتے ہیں، ان کا پیٹ پھاڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اس سے جو نفرت پیدا ہوتی، جو بغض پیدا ہوتا۔ تو تبذیر جو ہے در حقیقت شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ انسانوں میں ہیب اور ہیب نوٹس کا شعور پیدا کرنا، کہ کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی بنیادی ضروریات زندگی بھی مہیا نہیں ہے۔ اس سے ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تقسیم ہوتا ہے، ایک طرف مترفین ہوتے ہیں، ایک طرف محرومین ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک اور ڈائمنشن ہے کہ ایک طرف مستضعفین ہوتے ہیں جنہیں دبا لیا جاتا ہے،
اور اس کے برعکس مستکبرین ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے، بڑے اونچے سردار، اور اسی طرح ایک طرف مترفین ہوتے ہیں، دولت مند، اور ایک طرف جو ہے وہ محرومین ہے کہ جن کے پاس بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ بھی پورا کرنے کے لیے پیسہ موجود ہے۔ تو ایک تو اسراف اور تبذیر کا معاملہ ہے، اور دوسرے در حقیقت اس میں نئی نئی رسومات کا ایک سلسلہ ہے دولت کے اظہار کے لیے۔ اب شادی کے موقع پر ایک دعوت تو ہونی ہے، نکاح کے موقع پر بارات آئے گی، پورے ٹھاٹ کے ساتھ شان کے ساتھ کھانا کھلایا جائے گا، ایک ولیمہ ہوگا، اس سے پہلے تو مہندی ہوگی، اس کی رسم ہوگی، اس کے لیے بہت کچھ رسومات ادا کی جائیں گی، اس کے لیے بھی دعوت ہو جائے گی۔ اس سے پہلے لڑکی والے کے گھر جائیں گے تاریخ لینے کے لیے، تو وہ بھی ایک تقریب ہوگی اور اس کے اندر بھی کھانا ہوگا، اس میں بھی دعوت ہوگی۔ اس سے پہلے کہیں رشتہ پختہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ ساری تقریبات جن کا کوئی نام و نشان جو ہے ہمیں، جو ہمارے قرون اولا ہیں، جو سب سے اعلیٰ ادوار ہیں ہمارے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا بہترین جو ہے میری امت کا دور جو ہے وہ تو میرا دور ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملحق ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حضور اور صحابہ تو ایک ہی دور میں ہو گئے، پھر یہ کہ تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور، تین دور ہیں، کوئی نشان نہیں ملتا۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو میں اسر اور اغلال کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے اسر کہتے ہیں بوجھ کو، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضور کی ایک شان یہ ہے کہ وہ لوگوں پر سے ان کے بوجھ ہٹا رہے تھے۔ یہ دو لفظ عربی زبان میں آتے ہیں، اسر اور حمل۔ حمال جس سے کہتے ہیں پلے دار، بوجھ اٹھانے والا، حمال تو حملہ یحملو اٹھانا، بوجھ اٹھانے والا۔ لیکن حمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان لے کر چل سکے، یعنی قابل برداشت ہو، اس کی طاقت کے اندر ہو۔ اسر وہ بوجھ ہے کہ جو انسان کو دبا کے رکھ دے، چلنے نہ دے، اس کے پاؤں کانپنے لگے، اس کے پاؤں ڈگمگائیں، وہ اسر ہے، وہ بوجھ کے جو برداشت سے باہر ہو جائے۔ اغلال کہتے ہیں توق جو گلے میں پڑے ہوئے کہ ان رسومات کے بوجھ ہوتے ہیں در حقیقت۔ اس کی وجہ کیا ہے نوٹ کیجئے، امیروں کے لیے تو یہ چونچلے ہیں، اکثر و بیشتر جو پیسہ ہے لوگوں کے پاس حرام سے کمایا ہوا پیسہ ہے۔ آپ کے معاشرے میں شاید 1% بھی نہیں ہوں گے دولت مند لوگ کہ جنہوں نے حلال سے وہ کمایا ہوا، 1% بھی نہیں ہو سکتا۔ حرام کی کمائی ہے، ٹیکسز بچائے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، یا اسمگلنگ کی ہے، انڈر انوائسنگ کی ہے، جو بھی کچھ کیا ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پھر سودی کاروبار ہے، اس کا معاملہ چل رہا ہے، سٹا ہے، اس کا معاملہ ہے۔ پھر سب سے زیادہ دولت مند تو ہیروئن کے جو بھی کاروبار کرنے والے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ تو ان کے پاس وہ حرام کی دولت جو آئی ہوئی ہے، اب ان کے تو چونچلے ہیں، اور انہیں تو اپنی دولت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں پر دھوس جمانی ہے، اپنی دولت مندی جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ غرباء اور خاص طور پر جو مڈل کلاس ہوتی ہے، سفید پوش لوگ، ان کے لیے یہ اسر اور اغلال بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جن رسومات اور جن تقریبات کا چلن ہو جاتا ہے معاشرے میں، یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں۔ آخر غریب آدمی ہے، وہ بھی سوچتا ہے میری بچی ہے، میں اس کی شادی کرنے چلا ہوں، آخر اس کے جذبات ہیں۔ وہ کیا کہے گی کہ میرا باپ یہ بھی نہ کر سکا، یہ بھی نہ کر سکا، میرا باپ کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکا، میرے رشتے کے لیے لوگ آئے تو کوئی تقریب نہ کر سکا، یہ کیسے ہوگا؟ لہذا کرے گا وہ جس طرح بھی کرے گا، قرض لے، سودی قرضہ لے۔ بے شمار لوگ ہمارے ہاں جو یہ پٹھان سود خور بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شہر کے اندر، اور ان سے جتنی بھاری شرح سود کے اوپر وہ قرض لیتے ہیں اور پھر بند جاتے ہیں اس کے اندر، ساری عمر گزر جاتی ہے، وہ صرف سود دیتے رہتے ہیں، اصل میں پھر بھی باقی رہتا ہے ان کے ذمے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی چلو وہ ہم پوری اپنی کوٹھی نہیں ہے اسے ہم نہیں کر سکتے کمکموں سے روشن، چلو اپنے ہاں کوئی 2-4 جھاگریں لگا لیں، وہ جھاگریں جو ہے کچھ نہ کچھ تو چراغ لگ جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا۔ تو یہ جو طبقہ ہے غرباء کا، ان کے لیے یہ اسر ہے، یہ ناقابل برداشت بوجھ ہے جس کے تحت وہ دبے ہوئے ہیں۔ بہت سے بھلے کام وہ نہیں کر سکتے، یہی کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے معاشرے میں جس کے ہاں 3-4 بیٹیاں ہو جائیں وہ تو گویا کہ اسی بوجھ کے اندر دفن ہو کر رہ جاتا۔
اسے معلوم ہے مجھے ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، وقت کے تقاضے کیا ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، تقریر کیسی ہونی چاہیے، پھر جہیز لوگ مانگتے ہیں، اس کے لیے وہ تو گویا کہ اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتا دن رات ایک کر کے، ایک ایک لمحہ پیسہ کمانے میں، حلال سے بھی حرام سے بھی، اور وہ اس لیے تاکہ بچیوں کے اپنے ہاتھ پیلے کر سکے۔ یہ ہے وہ اسر اور اغلال جس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک جد و جہد شروع کی تھی، اور یہ نومبر 1973 سے اس کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ اب 28 برس ہونے کو آئے۔ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں آپ کو چند منٹوں میں بتا دیتا ہوں۔ معاملہ یہ ہوا کہ سن 65 میں لاہور منتقل ہوا تھا، یہ آپ کے علم میں ہے، کہ اپنے ہی بنیاد پر کوئی دینی تحریک کا آغاز کروں۔ تو یہاں جب درس قرآن کا میرا آغاز ہوا اور درس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی، تو اس میں جو لوگ شریک ہوتے تھے انہیں جو محبت مجھ سے ہوئی، جو میرے بارے میں حسن ظن قائم ہوا اور ایک تعلق قلبی ہو گیا، تو ان کا اصرار ہونا شروع ہوا کہ آپ میری بچی کا نکاح پڑھا دیجیے۔ یہ ان کی گویا کہ جو بھی حسن عقیدت کہہ لیں، محبت ہے، قلبی تعلق ہے۔ بلکہ سب سے پہلا نکاح جو میں نے پڑھایا ہے وہ تو ہمارے ایک ساتھی تھے، اب فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، حاجی محمد یوسف صاحب۔ انہوں نے جب پہلی مرتبہ مجھ سے کہا، میں نے اس سے پہلے کبھی نکاح پڑھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا آئی صاحب میں نے تو آج تک نکاح پڑھایا نہیں ہے، میں تو یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے، وہ کچھ مسکرا کہنے لگے، وہ میری بچی کی فرمائش ہے کہ میرا نکاح جو ہے ڈاکٹر صاحب پڑھائیں۔ وہ مسجد خضرا کے قریب رہتے تھے، ان کا پورا خاندان بھی اسی طریقے سے میرے دروس میں اور خطبات جمعہ میں شریک ہوتا تھا۔ بہرحال جب یہ سلسلہ ہوا تو اس میں پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جب میں نے یہاں نکاح پڑھانے شروع کیے تو خطبہ نکاح کو میں نے ایک تقریر کی شکل دی، تاکہ میں اپنی دعوت کو بھی آگے پھیلاؤں، صحیح دین کا تصور ان کے سامنے رکھوں، دین کے تقاضوں کا ان کے سامنے جو ہے بیان کروں، تاکہ ان کے اندر شعور پیدا ہو کہ دین کیا چاہتا ہے، فرائض کیا ہے ہمارے دینی۔ اور اسی کے ضمن میں پھر خاص طور پر جو خطبہ نکاح میں آتا من رغب عن سنتی فلیس منی، اس کے حوالے سے پھر میں ذرا خبر بھی لیتا تھا کہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، اور عین شادی کے موقع پر آپ خلاف سنت کام کرتے ہیں۔ کم سے کم یہ کہ ہمیں سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضور کی اتنی سخت جو ہے سرزنش ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ اگر اپنے آپ کو میرا امتی سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ لہذا من رغب عن سنتی فلیس منی، تو اس کے حوالے سے پھر میں خاص طور پر کہتا تھا کہ کم سے کم شادی کے معاملے میں جہاں یہ حدیث بھی پڑھی جائے گی خطبہ نکاح کے اندر، تو کم از کم اس میں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سنت کیا ہے، کیا کام ہمیں کرنا چاہیے سنت کے مطابق۔ ہوتا کیا تھا، نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ لوگ متاثر بھی ہوتے تھے، متفق بھی ہوتے تھے، جن کے ہاں میں یہ تقریر کر رہا ہوتا تھا اور وہاں سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا، ان کی گردنیں بھی شرم سے جھک جاتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن پرنالہ وہیں، پھر اگلا کوئی نکاح ہوگا تو وہیں ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ دلیل یہ جی کیا کریں، عورتیں نہیں مانتی، گھر والے نہیں مانتے، برادری والے نہیں مانتے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کئی سال تک چلتا رہا، یوں سمجھیے کہ 67-68 سے لے کر 73 تک 5-6 سال گزر گئے اسی میں، کہ موقع آ گیا ہمارے سب سے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار احمد صاحب، جو آج کل جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ فلسفہ کے، ان کی شادی۔ میں نے اور میرے بڑے بھائی جو آج بھی یہاں پر موجود ہے، پہلی صف میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے عذر کی وجہ سے، ہم دونوں نے طے کیا کہ اب اس ایشو پر ہم عملاً، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، لہذا اب ہمیں گھر سے بات شروع کرنی چاہیے۔ پہلے اس کی ایک مثال ہم قائم کر کے دکھائیں دنیا کو، تاکہ یہ کہ اس کے بعد ایک سٹینڈ لے کر ہم کھڑے بھی ہو سکیں لوگوں کے سامنے، سٹینڈ لے کہ اب اس کو پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ وہ پہلی شادی ہم نے اپنے اصولوں کے، وہ اصول کیا وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس کے عین مطابق ہم نے کی، اور اس کے بعد پھر میں نے ڈنکے کی چوٹ اس تحریک کا آغاز کر دیا، اور میں نے جو ہے مسجد خضرا میں اس پر خطبے دیے، مختلف مواقع پر خطبے دیے، لوگوں سے عہد لیے، کھڑے کر کے بھی مسجد خضرا میں لوگوں سے یہ عہد لیا کہ ہاں آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے میں نے اسے ایک تحریک کی شکل دے دی۔ میرے بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ اس کام کے شروع کرنے میں میرے ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد کچھ اپنے اہل و عیال کے عدم تعاون کی وجہ سے عملاً میرے ساتھ تعاون نہیں کر سکے کچھ عرصے تک، بلکہ کچھ تلخیاں بھی رہیں۔
لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ چونکہ اسی وقت سن 74 سے ہی میں نے تنظیم اسلامی کا آغاز کر لیا تھا، سن 75 میں باقاعدہ تاسیس ہوئی ہے، فیصلہ میں نے سن 74 میں کر لیا، تو میرے اس پروگرام کو تنظیم اسلامی نے اپنا لیا، تو گویا کہ اب ہماری تحریک کے اندر وہ اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے ایک حزب اللہ کی تیاری، ایک جماعت کو تیار کرنا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی سماجی اصلاح کا ایک عمل جو ہے وہ بھی اس تحریک کا ایک حصہ بن گیا۔ دوسری بات میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل میرے علم میں ایک بات آئی تھی کہ کراچی میں کچھ لوگوں نے یہ شادی بیاہ کی تقریبات کے ضمن میں اصلاحی ایک عمل کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا تو میں آپ سے عرض کر دوں کس وجہ سے ناکام ہوئی کہ ایک تو تحریک یہ چلی کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن ہوا کیا، نکاح کے لیے مسجد میں علیحدہ جاؤ اور پھر ریسیپشن ہو رہا ہے کسی ہوٹل کے اندر، اب ایک اور سفر کرو وہاں پہنچو، مطلب یہ کہ لوگوں کے لیے بجائے آسانی کے اور دقت پیدا ہو گئی، اور یہ کہ سارا وہ معاملہ تو ہو ہی رہا، نکاح مسجد میں ہو گیا، باقی کھانا کھلانا پڑانا اسراف تبذیر وہ ساری جو کہ چورے تو بیکار ہو گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب نے بھی بڑی محنت کی تھی، کچھ آرڈیننس بھی تھے، اتنے سے زیادہ مہمان نہیں ہونے چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور اتنے سے زیادہ شادی پر خط نہیں ہونا چاہیے، سب زیرو نتیجہ نکلا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جس پر عمل ہو سکتا ہو، سوائے اس کے کہ کچھ پولیس والوں کو رشوت جو ہے مزید لینے کا موقع مل گیا لوگوں سے۔ باقی خود چونکہ ضیاء الحق صاحب بھی بعد میں سیاستدان بن گئے تھے، ان کی ایک سیاسی مجبوری تھی، وہ ایسی شادیوں میں بھی شریک ہوتے تھے جہاں 10-10 ہزار مہمان کھانا کھاتے تھے، آرڈیننس انہوں نے نافذ کیا ہوا تھا خود، لیکن خود بنفس نفیس شرکت فرماتے تھے ایسے موقعوں کے اوپر، اس لیے کہ وہ ان کی ایک مجبوری تھی سیاسی اعتبار سے، لہذا وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس میں مجھے یہ غور کرنا پڑا کہ یہ جو بار بار کی ناکامی ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے، اور ہم اس کی اگر تحریک اب شروع کریں تو اس کا کارنر سٹون کیا ہوگا، وہ مضبوط بنیاد اور چٹان کہ جو واقعتاً ٹھوس ہو، جس پر کسی عمل کا اگر آغاز ہو تو وہ پائیدار ہو۔ عام طور پر واس کہا جاتا تھا سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے۔ میں نے جب غور کیا اس نتیجے پر پہنچا کہ سادگی بے معنی لفظ ہے، ایک ریلیٹو ٹرم ہے، اضافی اصطلاح ہے۔ ایک کروڑ پتی کی سادگی کچھ اور ہے، ایک لکھ پتی کی سادگی کچھ اور ہے، ایک عام کلرک کی سادگی کچھ اور ہے، ایک بیچارہ جھگی میں رہنے والا اس کی سادگی کچھ اور ہے۔ تو سادگی کا تو کوئی ایک معنی ہے ہی نہیں، سادگی تو آربیٹریری ہے، بالکل ہی جو سمجھیے ریلیٹو ٹرم ہے۔ پھر یہ کہ سماجی برائیوں کا حوالہ دے کر اپیل کرنا کہ باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ اپیل بھی کارگر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں میں صرف ایک اپیل کارگر ہے اور وہ دینی اپیل ہے، دین کی بنیاد پر بات کی جائے تب بات جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں قابل قبول ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور میں نے ایک اصول جو ہے راک فاؤنڈیشن جسے کہتے ہیں، یعنی چٹان جیسی جو ہے بنیاد، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ ہم یہ اصول بنانے جو تقریب ثابت ہے صحابہ سے اور حضور سے وہ ضرور کی جائے، اور اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص کرے، زیادہ سے زیادہ سادگی کے ساتھ، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق سادگی۔ لیکن جس رسم کا ہمیں سراغ نہ ملے حضور کے دور میں اور صحابہ کے دور میں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جب حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور تم اے مسلمانوں 73 میں تقسیم ہو جاؤ گے، جن میں سے صرف ایک ہوگا جنتی، باقی 72 فرقے جہنمی ہوں گے، یہ حضور کی حدیث صحابہ نے سنی تو گھبرا گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور وہ کون ہوں گے، ناجی، فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جن کا عمل ہوگا اس پر کہ جو میرا معمول ہے اور میرے صحابہ کا معمول ہے۔ یہ ہمارے دین کی اصل جڑ اور بنیاد ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے۔ لہذا جو تقریب ثابت ہو سنت رسول سے، سنت صحابہ سے، سر آنکھوں پر، اور اسے آپ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ سادگی سے ادا کریں، لیکن جس تقریب کا، جس رسم کا کوئی ثبوت نہ ہو، یہ مہدی کس بلا کا نام ہے، یہ اٹھنے لگانا کس بلا کا نام ہے، یہ جو نامعلوم اور کتنی ہے، میں تو ان تمام جو ہے تقریبات کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہوں، 6 دعوتیں ایک ایک شادی کے ساتھ ہو رہی ہیں،
جس کا کوئی ثبوت نہیں سرے سے، اس کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اس کا کوئی ثبوت دور صحابہ سے نہیں ملتا ہمیں، حضور کی سنت میں اور صحابہ کی سنت میں نہیں ہے، تو یقیناً یہ باہر سے آئی ہوئی شے ہے، یہ کوئی خارجی شے ہے، یہ ہماری اپنی شے نہیں ہے، ہمارے دین کی شے نہیں ہے، بلکہ باہر سے آئی ہے، لہذا اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس پر اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے ایک تحریک کا آغاز کیا تو رفتہ رفتہ اس نے کچھ قدم جمائے، اس کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر نیچے اتری۔ وہ ابتدائی فیصلے کیا تھے وہ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا، سب سے اہم، نکاح کی محفل مسجد میں منعقد ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو مجھے ایک حدیث مل گئی، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں نے جب بھی یہ بات کہی ہے کہ حیرت ہوتی اس حدیث کے ہوتے ہوئے کیا ہو گیا ہمارے علماء کو، کیوں نہیں انہوں نے اس کی تحریک اٹھائی، کیوں نہیں یہ حدیث پہنچائی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عزیزم ڈاکٹر افسار صاحب کا نکاح جب مسجد میں پڑھوایا میں نے سرگودا شہر میں، تو سرگودے کے مفتی محمد شفیع، ایک تو کراچی والے مشہور ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایک مفتی محمد شفیع سرگودے کے تھے، وہ بھی اس علاقے کے بہت بڑے عالم تھے، دیوبندی مکتب فکر کے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے دو بیٹے جو ہیں وہ مفتیان شہر کہلاتے تھے۔ میں نے انہیں بلایا، تقریر میں نے کی، لیکن نکاح ان سے پڑھوایا، اور انہوں نے صاف یہ بات تسلیم کی، ڈاکٹر صاحب ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ ہم یہ کام کر سکتے، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں علماء کا مقام وہ رہا ہی نہیں۔ شہروں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کا احترام ہو جاتا، دکھاوے کا احترام ہی صحیح، باقی تو اکثر و بیشتر کیا ہے، جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہے مجلس منتظمہ، وہ انہیں اپنا ملازم سمجھتے ہیں، لیکن کہیں کہیں تو تگڑا مولوی بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے، اسرٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، لیکن شاذ دیہات میں تو مولوی کی حیثیت کمی کاری کی ہے، جیسے ان کی اور کمی کاری ہے ویسے بس کمی کاری ایک مولوی ہے، اس کو بھی سال کے سال فصل کے موقع پر کچھ گندم دے دینی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لہذا یہ جرأت نہیں تھی کہ یہ بات کہے۔ میں نے جب یہ بات کہنی شروع کی تو واقعہ یہ ہے کہ لوگ چونک گئے، حدیث موجود ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ امر جو ہے یہاں پر اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، فعل امر تو ہے، وجوب کے لیے نہیں، واجب نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ نکاح ہو سکتا ہے، لڑکی کے گھر میں ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر چوک میں ہو سکتا ہے، جہاں چاہو کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ استحباب تو ہو گیا نا، مستحب تو ہے یہ کہ جب حضور نے فرمایا ہے تو مسجدوں میں نکاح منعقد کرو۔ پھر میں نے شرم دلائی لوگوں کو کہ دیکھو عیسائیوں نے آج تک اس روایت کو برقرار رکھا ہے۔ عیسائی بھی تو اصل میں تو اسلام کا مذہب بگڑا ہوا ہے نا، حضور سے پہلے رسول کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے پیروکار، ان کے نام لیوا ہیں، یہ اہل کتاب ہیں۔ ان کے ہاں شادی آج بھی چرچ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پردہ نہیں ہے ان کے ہاں، لہذا لڑکا لڑکی دونوں موجود ہوتے ہیں، پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ اور ہم نے معاملہ جو ہے اپنے مولوی کا اتنا گرا دیا کہ گویا کہ، اور ہم نے سمجھا کہ ہمارے حیثیت کے یہ منافی ہے، میری بیٹی اس کا نکاح مسجد میں پڑھا جائے، کیا میں جو ہے بڑے عمدہ جو ہے بہت ہی قیمتی قسم کے شامیانے نہیں لگا سکتا؟ کیا میں وہاں پر قالین نہیں بچھا سکتا؟ کیا میں وہاں پر صوفے نہیں بچھا سکتا؟ کیا یہ کام میں نہیں کر سکتا؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مسجد میں کیوں ہو؟ لیکن میں نے کہا کہ شرم کیجئے کہ یہود عیسائیوں نے ابھی تک یہ مقام جو ہے برقرار رکھا ہے، چاہے کوئی پرنس ہو، پرنسس ہو، کوئی ہو، شادی جا کر وہ ہوگی اور چرچ کے اندر اور کھڑے ہو کر سامنے جو پادری ہے ان کا، وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول ہوگا۔ تیسری بات میں نے کہی غیرت کو للکارنے کے لیے، لوگوں سوچو اگر حضور کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا تھا، تو ہم میں سے کون ہے جو یہ سمجھے کہ میری بیٹی کی عزت زیادہ ہے یا میری عزت محمد کی عزت سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اس طریقے سے چوتھی دلیل میں نے یہ دی کہ دیکھیے اس میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو خیر اور سعادت عطا فرما، دین اور دنیا کی۔ دعا کا ماحول ظاہر بات ہے مسجد میں ہوتا ہے، دعا کا ماحول وہاں تو نہیں ہوتا۔ آپ نے عالی شان جو ہے وہ لگا لیے ہیں شامیانے بھی، اور وہاں پہ صوفے بھی ہیں، قالین بھی ہے،
لیکن سگریٹ نوشی ہو رہی ہوتی ہے، دھوئیں کے بادل ہوتے ہیں وہاں، پھر کہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ بھانڈ اور میراثی فوش گوئی کرتے ہیں، فوش لطیفے بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں جو ہے کوئی من کر کے جو ہے مولوی صاحب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، کسی نے نہ سنا نہ سنایا، اور اس کو کہتے ہیں دعا کر لیجئے۔ دعا کیا خاک کر لیجئے؟ دعا کے لیے ظاہر بات ہے کوئی طبیعت کی آمادگی ہوتی ہے، کوئی انابت اللہ تعالیٰ کی طرف، کوئی رجوع ہو تو دعا ہوتی ہے۔ اور آخری بات میں نے کہا کہ اس سے یقیناً جو اضافی خرچہ ہوتا ہے، جو آپ یہ شامیانے لگائیں اور صوفے بچھائیں اور صوفوں کے نیچے قالین لگائیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچت دیتا ہے۔ تو یہ میں نے جب دلیلیں دی ہیں 5، تو یہ بات تو ایسی ہے جو بڑی آسانی سے لوگوں کے حلق سے اتر گئی، اور اس پر عمل بہت بڑے پیمانے پر فوری طور پر شروع ہو گیا۔ دوسری بات میں نے یہ کی، خطبہ نکاح خطبے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے جیسے ہندوؤں کے ہوتے ہیں، اشلوک پڑھ دیے گئے بس، اور وہ بھی چونکہ ان کے سنسکرت میں ہوتے ہیں، سنسکرت عام طور پر ہندو بھی نہیں جانتا سنسکرت، اب تو کچھ پھر بھی زندہ ہو گئی ہے زبان۔ یہودیوں نے اپنی زبان جو ہے عبرانی اسے زندہ کر لیا ہے، اور ہندوؤں نے اپنی سنسکرت کو زندہ کر لیا ہے، پھر بھی عام آدمی نہیں جانتا، تو اشلوک پڑھ لیے بس جنتر منتر کے طور پر، اور وہ پھر پڑھا بھی ایسا جاتا ہے جیسے کہ صرف دولہا کو سنانا مقصود ہے، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، باقی جو ہے وہ خیموں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لڑ رہی ہیں، تو وہ گویا کہ صرف جو ہے وہ اس دولہا کو سنا دیا جاتا ہے، نہ دولہا کو پتا کہ میں نے کیا خطبہ سنا ہے، کیا مجھے سنایا گیا خطبے کے اندر۔ اس کی بجائے ہم نے کہا کہ خطبہ تو ہوتا ہے تعلیم کے لیے، تلقین کے لیے، وعظ کے لیے، نصیحت کے لیے۔ اب جیسے خطبہ جمعہ ہے، عربی زبان میں ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، ہم نہیں جانتے، لیکن اسی کی تلافی ہم کرتے ہیں۔ یہ میں جو خطاب کر رہا ہوں، یہ خطاب ہے جمعہ، یہ اس کی تلافی کرنے کے لیے کہ جو کام تعلیم کا، تلقین کا، وعظ کا، نصیحت کا، یہ تعلیم بالغاہ کا نظام ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے خطبہ جمعہ کی شکل میں، تو اس کو عام تقریر کے ذریعے سے پورا کیا جائے۔ لہذا یہ کہ پڑھتا میں وہی خطبہ ہوں، اور میرے ساتھی جو بھی اب نکاح پڑھا رہے ہیں، اب تو بہت سے ساتھی ہیں جو پڑھا رہے ہیں نکاح، تو وہ خطبہ وہی جو مسنون ہے، لیکن اس کی وضاحت، اس کا ترجمہ، وعظ و نصیحت دولہا کے لیے بھی، اور اگر کہیں ایسا بھی انتظام ہو کہ دلہن بھی کہیں پاس ہی ہو، ہماری مسجد میں ہے قرآن اکیڈمی میں، اس کا قرآن ہال جو ہے، اس میں خواتین کا ہال علیحدہ، اس میں خواتین آتی ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہاں پہ دلہن بھی آتی ہے، وہیں سے رخصت ہوتی ہے گھر سے، اور بجائے اس کے گھر پر جائیں، اور گھر پر جائیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تقریب ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر سے رخصت ہونے میں وہ ایک لعنت بھی بیچ میں سے نکل جاتی ہے۔ اس حوالے سے وہ بھی اللہ کی بندی جو ہے سن رہی ہو کہ اس خطبہ نکاح کے اندر کیا بات اور نصیحت میرے لیے ہے، دولہا بھی سن رہا ہو، اور جو سب لوگ موجود ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے، ان کے لیے بھی تذکیر ہو، نصیحت ہو، تو اور اس میں خطبہ نکاح جو ہے اس کا ترجمہ اور چھتشی شامل کر دی جائے۔ تیسری بات یہ طے کی کہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت طعام نہیں، اس کے ضمن میں طعام العرس جو ہے، یعنی شادی کا کھانا، شادی کی دعوت، یہ صرف ایک ہے اور وہ لڑکے کی طرف سے۔ یہ بات بڑی فطری ہے، اور اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے ولیمے کی، جسے ہم ولیمہ کہتے ہیں، تاکید کی ہے انتہائی۔ ایک تو آپ نے ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک نکاح کیا تھا، اس کے بعد حضور نے فرمایا جب آپ کے علم میں آیا اولم ولو بشاۃ، عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک ہی بکری کا کرو، اگر ایک ہی بکری ہے تمہارے پاس اسی کو ذبح کرو، اس کا گوشت جو ہے پکاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ۔ ساتھ ہی فرمایا اولموا ولو بشاۃ، پھر ساتھ ہی فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتها، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ میں حیران ہوا، آج پہلی مرتبہ میں نے بھی ان کا جائزہ لیا حوالوں کے اعتبار سے، ویسے یہ حدیثیں میں پڑھتا رہا ہوں اپنے خطبہ نکاح میں، لیکن تینوں حدیثیں متفق علیہ ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود۔ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے۔ حالانکہ اب تیسری حدیث سنیے تو آپ کے سامنے آئے گی حکمت نبوت۔ حضور تیسری حدیث میں فرماتے شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے۔ کیوں؟ یدعا الیہا الاغنیاء ویترک الفقراء،
اس میں امیروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اپنے احباب کو انٹرٹین کرنے کے لیے. وہ کوئی مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہوتا، یا کسی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اس اعتبار سے حضور نے فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، لیکن ومن ترک الدعوۃ فقد عصى الله ورسولہ. اس کے باوجود جس نے ولیمے کی دعوت کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی. یہ ہے توازن کہ اگرچہ اس کے اندر برائی کا ایک پہلو بھی ہے، لیکن ایک سماجی تقریب کے اعتبار سے اس میں خیر کا پہلو زیادہ غالب ہے. جیسے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ان کا گناہ زیادہ ہے ان کے نفع سے، یہاں اس کا نفع زیادہ ہے اس کے مضرت سے. لہذا اگر کوئی شخص نہیں جائے گا تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی گویا کہ اس نے معصیت کی، نافرمانی کی، اور اس کے رسول کی بھی. میں اس سے کیا دلیل لے رہا ہوں؟ دلیل یہ ہے کہ اگر تو کوئی لڑکی والوں کی طرف سے بھی کھانے کا کوئی معاملہ خیر والا ہوتا تو کیا محمد الرسول اللہ ہمیں اس کی تلقین نہ فرماتے؟ جبکہ ولیمے کی تلقین اور اتنی زوردار تلقین ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور نے زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ہمیں ہدایات دے دی، یہاں تک کہ ہمیں طہارت کرنی سکھائی ہے، کیسے طہارت کریں. اور اس کو کہا حضور نے فخر کرو اس پر. جب کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ یہودی جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ صحابہ نے کہا کہ تمہارے رسول تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا ان سے کہا ہاں ہمارے رسول نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے. یہ بھی انسانی زندگی کا ایک معاملہ ہے. طہارت جو ہے اس کے اوپر ہی تو سارا معاملہ جو ہے آگے دار و مدار ہے عبادت کے قبول ہونے کا، اور ہمارے رسول نے تو سکھایا ہے. تو اگر کوئی خیر ہوتا ہے اس میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اس سے محروم نہ رکھا ہوتا، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے جو اصل انڈر لائن پرنسپل مجھے معلوم ہوتا ہے اس پورے معاملے میں، حکمت دین اسی کا نام ہے کہ آپ حکمت معلوم کریں احکام کے اندر. مجھے حکمت جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں ہماری شریعت کا جو حکیمانہ جو احکام ہیں ان میں اصل مضمر حکمت یہ ہے لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہ آئے. لڑکی گھر سے نکل رہی ہے، ماں باپ نے پالا ہے، پوسا ہے، تعلیم دی ہے، تعدیب کی ہے، اب وہ تمہارے حوالے کر رہے ہیں. مزید کوئی بوجھ شادی کے حوالے سے قطعاً نہیں. لڑکے والے کا گھر آباد ہو رہا ہے، لڑکے کا گھر آباد ہو رہا ہے، اس کے ہاں خوشی ہے، وہ جشن منائے، وہ ولیمہ کرے، لیکن لڑکی والے کے اوپر شادی کے معاملے میں کوئی بوجھ مالی اعتبار سے نہیں آنا چاہیے. وہ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس کے 4-5 بچیاں ہو جائیں وہ تو گویا کہ زندہ درگور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ کتنا بڑا بوجھ جو ہے سماجی سطح پر میرے کندھے پر آ گیا. وہ تو گویا کہ رہن رکھا گیا، اسی کے لیے اس کی ساری جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی وہ صرف اس کی بنات کے لیے رہ جاتا ہے کہ اس کے لیے اس تیار کرنا ہے، اس کے لیے جہیز تیار کرنا، تقریبات تیار کرنی ہے، لڑکوں کے مطالبات پورے کرنے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن شریعت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی والوں پر سرے سے کوئی بوجھ نہ ہے. اور ویسے بھی ایک بڑی عقلی دلیل بھی ہے. دیکھیے لڑکی والوں کے لیے یہ خوشی کا موقع نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری تھی آج وہ ادا ہو گئی، بس ایک اطمینان یہ تو ہوتا ہے. ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا وہ آج کندھے سے اتر گیا. لیکن ظاہر بات ہے 18, 20, 22, 23 برس آپ کے گھر میں رہی ہے، آپ کی لخت جگر ہے، نور چشم، وہ آج گھر سے نکل رہی ہے، کیا خوشی ہوگی کسی کو؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے ماؤں کو غشی پڑی ہوتی ہے، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، باپوں کی آنکھوں میں آنسو موجود ہوتے ہیں. میں اپنے آنسو نہیں ضبط کر سکا، 5 مرتبہ جو ہے میں نے بھی اپنے گھر سے اپنے بچے کو رخصت کیا، بلکہ 6 مرتبہ کیا. ایک بچی جب بیوہ ہو گئی ایک حادثے کی وجہ سے، میرے داماد کا انتقال ہو گیا تو دوسری مرتبہ اس کی شادی، تو اس حوالے سے 6 مرتبہ میں نے کیا، بلکہ 7 مرتبہ ایک اور بچی کا میں نے جو ہے
کیونکہ اس کی حالات کچھ ایسے ٹھیک نہیں تھے کہ ہم نے کھولا لی ہے، تو اس کی بھی کھولا لینے کے بعد دوبارہ شادی کی، تو 5 بچیوں کو 7 مرتبہ میں نے اپنے گھر سے رخصت کیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آئے، پھر یہ ایک اندیشہ سا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جتنی بھی سوچ بچار ہو سکتی تھی، دیکھ بھال ہو سکتا تھا، کر لیا ہے، لیکن یہ کہ مزاجوں میں موافقت ہو نہ ہو، بالکل نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو نہ ہو، بیل بنڈے چڑھے نہ چڑھے، ایک اندیشے جو ہے لازماً موجود رہتے سب کانشیس مائنڈ کے اندر۔ لہذا ان کے ذریعے سے، ان کے ہاتھوں سے مرغ پلاؤ لے کر کھانا میرے نزدیک انتہائی کمینگی کا کام ہے، دنات کا کام ہے۔ ہاں، خوشی ہے جس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ اپنی خوشی میں آپ کو شریک کرے، جائیے اس کے ساتھ کا ولیمہ جو ہے اس میں شرکت کیجیے، وہ اپنا جشن منائے۔ اور حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب نکاح لڑکی کے گھر پہ ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو چھوارے ہیں نکاح کے وہ لڑکے والے لے کر آتے ہیں، لیکن پھر مرغ پلاؤ کھاتے ہیں، متنجن کھاتے ہیں لڑکی والوں کے ہاتھ سے۔ یہ عجیب ہے، ملغوبہ، کہ جن سے آپ نے وہ دعوت کھانی ہے، کیا وہ چھوارے نہیں مان سکتے تھے؟ لیکن چھوارے تو لڑکے والے لائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے اپنے خطبہ نکاح میں۔ جیسے میوات کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ ایک روایت تھی، کیونکہ وہ لوگ مسلمان تو کبھی ہو گئے تھے، اسلامی تعلیم تربیت ان کی ہوئی نہیں، تو ان کے ہاں جب شادی ہوتی تھی بعض علاقوں میں، تو پہلے تو مولوی صاحب، مولوی کہتے ہیں، وہ مولوی نہیں کہتے، مولوی صاحب آئے، انہوں نے ایجاب و قبول کرا دیا۔ ان کا اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ بس یہ کہنے سے، ایجاب و قبول سے بات پکی ہو گئی، وہ اس کے بعد کیا کرتے تھے، پھیرے بھی ڈلوا لیتے تھے، تاکہ یہ ہے کہ لڑکے کا لڑکی کا دامن باندھ دیا جائے، کپڑے میں گرہ لگتی ہے۔ عقد نکاح، عقد کہتے ہیں جسے، عقدہ گانٹھ کو کہتے ہیں، تو یہ گانٹھ بن گئی اب، اور سب لوگوں کے سامنے وہ پھیرے 7 مرتبہ جب انہوں نے لگائے، اب پکی بات ہو گئی، اطمینان ہو گیا۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ نکاح جو ہے مولوی جی جو ہے وہ آ کے بول پڑھا دیں گے، یہ بول پڑھانا کہلاتا ہے ان کے ہاں، اور پھر اس کے بعد وہ پھیرے کر لیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہمارا ہے کہ نکاح کی محفل میں تقسیم کے لیے چھوارے تو لڑکے والے لے کر آئیں گے، لیکن پھر متنجن اور مرغ پلاؤ جو ہے وہ لڑکے والے کھلائیں گے۔ گویا کہ ایک شے ہماری اصل اسلامی روح کی بھی باقی ہے، اور ایک ہندوانہ پس منظر جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ چوتھی چیز جو ہے، جو از خود ان 3 باتوں کے نتیجے میں ظہور میں آتی ہے، بارات کا تصور ختم۔ اور بارات وہ لفظ ہے جس کے لیے نہ قرآن میں کوئی لفظ ہے، نہ حدیث میں کوئی لفظ ہے، عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں۔ حالانکہ عربی زبان وہ ہے جس میں شیر کے لیے 5000 الفاظ ہیں، تلوار کے لیے 5000 الفاظ ہیں، اس کی ووکیبلری جو ہے بہت وسیع ہے۔ بارات کا کوئی لفظ ہی نہیں عربی زبان میں، تصور ہی نہیں اسلام میں۔ یہ بارات خالص عجمی تصور ہے، اور یہ ہندوستان میں تو ہندوانہ پس منظر میں جنج کا تصور جو ہے، عام طور پر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے، اور معلوم تھا کہ وہاں سے جہیز لے کر آئیں گے، اور وہ جہیز جو ہے راستے میں ڈاکو جو ہے حملہ کر کے لوٹ سکتے ہیں، لہذا یہاں سے جتھا بنا کر جائیں گے۔ وہ جنج جو ہے وہ جتھا ہوتا تھا، وہاں پر جا کر 1 دن 2 دن ان کے سر پر، ان کے چھاتی پر مونگ ڈلیں گے، کھائیں گے، خوب عیش کریں گے، جنج گھر بنے ہوئے ہیں اس کے لیے، اور پھر وہاں سے مال غنیمت سے لدے پھدے واپس آئیں گے، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے جتھا ہونا چاہیے، وہ جتھا جو ہے وہ بارات۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اس میں آؤ، لڑکی والے آ گئے، لڑکے والے آ گئے، اور ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، بچے کو رخصت کرو۔ اور بچی کی رخصت کرنے کی کوئی تقریب نہیں ہے اسلام میں، اس وقت بھی ایک تقریب ہو جاتی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ خواتین جا کر خود چھوڑ کر آئی تھی حضرت علی کے حجرے میں، حضرت علی آئے بھی نہیں تھے لینے کے لیے، نکاح ہو گیا، اس کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر اور گئی ہیں وہ حجرہ جو ایک انصاری صحابی نے دیا تھا حضرت علی کے پاس، تو گھر بھی نہیں تھا، اس کے اندر جو ہے جا کر پہنچا دیا۔ اللہ رسول، رخصتی کی کوئی رسم نہیں، کوئی تقریب نہیں، یہاں یہ کہ اس کی ایک علیحدہ تقریب ہوتی ہے، اس کی ایک رسم جو ہے خود ایک اضافی جو ہے وہ رخصتی کی بن گئی۔ بہرحال اسلام میں اس کا کوئی تصور۔ آخری چیز یہ کہ جہیز کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
ہندوؤں میں لڑکی وارث نہیں ہے، اسے ماں باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا. تو جب لڑکی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں دے دلا کر، دان دہیج جس کو کہتے ہیں، وہ یہ گویا کہ ایک طرح کی خیرات ہے جو لڑکی کو دیتے ہیں، مطلب لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے، اور اسے دے کر رخصت کر دیا. اب اس کا کوئی حق نہیں ہے ماں باپ کی وراثت کے اندر. اسلام میں اس کے بالکل برعکس، لڑکی بھی وارث ہے، اگرچہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ آتا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے. علامہ اقبال نے بڑی تفصیل سے بیان کیا اپنے خطبات میں کہ اس بہت حکمت پر مبنی ہے یہ قانون وراثت جو ہے اسلام کا. لیکن یہ ہے کہ وارث ہے، مما قل منہ او کثر، وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تقسیم ہونی چاہیے قرآن مجید کے قاعدے کے مطابق. لڑکوں کا حصہ بھی ہے، لڑکی کا حصہ بھی ہے. اس اعتبار سے لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک یہ وراثت کا قانون پورے طور پر اس کی تعمیل نہ ہو تو جہیز کو بھی روک دیا جائے تو لڑکی تو پھر بالکل ماری گئی بیچاری. بہرحال اسی لیے ہم نے اس کے اندر سختی نہیں کی. چلیے اسی وقت اسے کچھ ماں باپ نے دیا ہے، کچھ لے کر وہ نکلی ہے، اس کے لیے سہولت ہو جائے گی اپنا گھر جب آباد کرے گی جا کر. لہٰذا ہم نے یہ صرف طے کیا تھا کہ جہیز کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ تبذیر کے درجے میں آ جاتا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو جو دیا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا ایک دن پہلے پہنچا دو ان کے گھروں میں اگر کوئی چیز پہنچانی ہے. اول تو یہ کہ کوشش کی جائے کہ جہیز کی یہ رسم بالکل ختم ہو جائے، اس لیے کہ اسلام میں اس کا کوئی نہ. حضرت فاطمہ کا جہیز جو مشہور ہو گیا ہے اور جس کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ واقعتاً جہیز تھا ہی نہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے والد بھی حضور اور حضرت علی کے ولی بھی حضور. حضرت علی کا اور کون تھا وہاں پر؟ کوئی بھی نہیں. حضرت علی نے جب پیش کی ہے اپنی درخواست پیش کی ہے، رشتہ مانگا ہے حضرت فاطمہ کا، حضور نے فوراً تسلیم کر لیا، قبول کر لیا. پھر پوچھا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا کچھ نہیں میرے پاس. حضور نے فرمایا تمہاری وہ ایک زرہ ہوتی تھی. جی ہاں وہ تو ہے. اسے حضرت علی نے شمار نہیں کیا، وہ تو جنگ کے ضرورت کے لیے شے ہے. حضور نے فرمایا اسے بیچو یا کہیں گروی رکھو، کچھ پیسے لے کر آؤ، اس میں مہر تو ہے، مہر تو دینا ہے. وہ گئے، حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، اگرچہ بعد میں یہ زرہ بھی واپس کر دی. اس وقت وہ زرہ جو ہے وہ کہ خرید لی، پیسے دے دیے. وہ پیسے لا کر حضرت علی نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. اس میں سے حضور نے کچھ پیسے گھر میں بھیج دیے اندر حجرے میں کہ حضرت فاطمہ کو تیار کیا جائے، کو خوشبو وغیرہ دلہن کی گویا کہ آرائش میں. اور پھر بقیہ جو ہے ان سے وہ چیزیں بنا دی. وہ جو ایک گدا جو تھا جس کے اندر کے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 تکیے تھے کھجور کی چھال بھری ہوئی، ایک چکی تھی آٹا پیسنے کے لیے، ایک مشکیزہ تھا پانی لانے کے لیے. یہ چند چیزیں تھیں جو کہ ضرورت کے لیے ناگزیر ترین چیزیں، لیکن وہ بھی حضور کی طرف سے نہیں تھی بلکہ حضرت فاطمہ کا جو مہر حضرت علی نے دیا اس میں سے بنی تھی. حضور کی ایک دوسری صاحبزادی کا نکاح مدینے میں آ کر ہوا حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان کا بھرا گھر تھا، ساز و سامان موجود، ہر شے، لہذا کسی جہیز کا کوئی سوال ہی نہیں. یہاں چونکہ حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے دیا ہے، اور یہ سامان جو ہے اگر نہ ہوتا تو جا کر کچی زمین کے اوپر جو ہے کیسے لیٹ جاتے. یہ اس کے لیے آپ نے کہا کہ وہ جو مہر کی رقم تھی، جو ملکیت ہے بیٹی کی یعنی حضرت فاطمہ کی، اس میں سے بنا دیا. اپنے پاس سے ایک پیسہ حضور نے نہیں دیا. یہ ہے جہیز کا جو ہے معاہدہ. بہرحال یہ 5 چیزیں جو ہیں ہم نے بیان کی، اگرچہ شروع میں مخالفت بھی ہوئی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کی طرف سے تائید ہونی چاہیے تھی بدقسمتی سے، انہی کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی. مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب کا اب انتقال ہو چکا ہے رحمہ اللہ، اور وہ حالانکہ وہ ربیب تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ربیب اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سابق شوہر کی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی، تو جب نکاح اس نے ثانی کیا تو گویا کہ وہ بھی ساتھ ہی آیا. گیلڑ پنجابی میں گیلڑ کہتے ہیں کہ جو ساتھ آئے کسی جس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہو، اس کا کوئی پہلے نکاح ہوا ہو، اس سے اولاد ہو تو وہ لڑکی ہے تو ربیبہ کہلائے گی، لڑکا ہے تو ربیب کہلائے گا. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کوئی اولاد نہیں ہوئی سرے سے. شادیاں آپ نے 2 تھیں، اولاد کوئی نہیں ہوئی. یہ ایک جو ہے ربیب تھے اور ان کی والدہ جو ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی زوجہ محترمہ تھی. انہوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی، حالانکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اصلاح الرسوم، رسومات کی نفی میں وہ بہت شدید تھے.
چنانچہ تازہ جو ہمارا ندائے خلافت ہے اس کے شمارے میں اس ولیمے کے بارے میں چند چیزیں ہیں کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملفوظات ہیں اس میں سے لے کر شائع کی گئی ہیں کہ اس کے تمام رسومات کا خاتمہ۔ بہرحال ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بن گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ بڑے وسیع پیمانے پر اب یہ کام ہو رہا ہے، لیکن شروع اس وقت ہوا جب میں نے یہ طے کر دیا میں کسی نکاح میں شریک نہیں ہوگا جو مسجد میں نہ ہو۔ ظاہر بات ہے میرے دوست جو مجھ سے کوئی تعلق خاطر رکھتے تھے انہیں تو مسجد میں آنا ہی پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اعلان کیا، کیونکہ پہلے وہ یہ کرتے تھے نکاح مجھ سے پڑھوا لیا مسجد میں، پھر یہ کہ کوئی ریسیپشن کوئی دعوت اپنی جا کے گھر پر کر لی۔ پھر میں نے یہ طے کیا میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا وہ کہ جس کے ساتھ کوئی تقریب جو ہے دعوت طعام کا کوئی سلسلہ ہوگا میں نکاح بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ تو میں دونوں باتوں کی جب تک کہ پوری طریقے سے توثیق نہیں کرا لیتا کوئی نکاح نہیں پڑھاتا۔ تو جن کو بھی مجھ سے کوئی تعلق خاطر ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب 28 برس ہو گئے ہیں اور اس میں اب ایک اضافہ ہم کر رہے ہیں۔ اس اضافے کا سہرا جو ہے میرے بڑے بھائی کے سر ہے، اظہار احمد صاحب کے سر۔ وہ اب تنظیم اسلامی میں بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کے اہل و عیال کی اکثریت بھی شامل ہو گئی ہے۔ ان کی طرف سے جب یہ ایک اشتہار ابھی 2 دن پہلے آیا تھا نمائے وقت میں، تو مجھے ایک اخبار کی طرف سے دفتر سے یہ فون آیا کہ بعض علماء بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ نکاح کے وقت ہی جو ہے وہ ولیمہ ہو سکتا ہے، یہ اپنی کوئی شریعت بنانے چلے ہیں۔ تو میں نے ان سے بھی کہا کہ بھائی میں اب اس جمعے میں تفصیل کے ساتھ تقریر کروں گا۔ یہ بات اصل میں بھائی جان کی طرف سے آئی کہ یہ 2 مرتبہ 2 تقریبوں کے لیے آنا جانا جو ہے آج کل آپ کو معلوم ہے آمد و رفت کتنی مشکل، کتنا اس پر خرچ ہوتا ہے۔ وہ ٹیکسی آپ نے کی ہے تو کتنا خرچ ہوگا، اپنی گاڑی ہے تو اس کا پیٹرول کتنا لگتا ہے، پھر وقت کی کمی ہے، سب سے بڑا افلاس وقت کا ہے۔ تو اگر کوئی شکل ایسی ہو کہ عین عقد کے ساتھ ہی ولیمہ بھی ہو سکے تو یہ ان کا خیال تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر کچھ علماء سے پوچھا بھی، انہوں نے انہیں بتایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے ابتداً یہ کہا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں تسلیم کر رہا ہوں آج بھی آپ کے سامنے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ افضل یہی ہے کہ کم سے کم خلوت صحیحہ ہو جائے، یعنی دولہا اور دلہن کی ایک ملاقات ہو جائے تنہائی میں، علیحدگی میں، اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، تاکہ یہ کہ اس کو کنزومیٹ جسے کہتے ہیں آپ انگریزی میں، دی میرج از کنزومیٹڈ، اس کے بعد جو ہے در حقیقت وہ ولیمہ ہونا چاہیے۔ اب بھی میری رائے ہے کہ مستحب وہی ہے، بہتر وہی ہے، لیکن میں نے تحقیق کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا اپنی تحقیق کے حاصل سے کے طور پر کہ جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ لہذا میں یہ بھائی جان کی تحریک پر میں نے اب اپنی اس تحریک کے اندر اس 6 نقطے کا اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعوت ولیمہ بھی کم سے کم اس شادی میں کہ جس میں لڑکے والے اور لڑکی والے ایک ہی شہر میں موجود ہوں، تو دعوت ولیمہ جس کے لیے طعام العرس، شادی کا کھانا، یہ عین عقد نکاح کے ساتھ ہو جائے۔ اب اس کے لیے دیکھیے میں نے جو تحقیق کی ہے تو فقہ حنفی کی تو مرقات المفاتیح ملا علی قاری بہت بڑے سمجھیے کہ فقیہ ہیں فقہ حنفی کے، اور ان کی جو شرح ہے مشکات المصابیح کی مرقات المفاتیح، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں قیل انہا تکون بعد الدخول وقیل عند العقد۔ یہ دونوں قول موجود ہیں سلف میں، کہ یہ بھی قول موجود ہے کہ خلوت صحیحہ، بلکہ یہ کہ شوہر و بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی وقوع پذیر ہو جائے تو اس کے بعد ہونا چاہیے بعد الدخول، وقیل عند العقد، اور یہ بھی قول سلف کے اندر موجود ہے کہ یہ عین عقد کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے صحیح بخاری کی، اس میں تو واقعہ یہ کہ اس طرح تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈال دی گئی ہے۔ میں آپ کو عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ علماء میں زیر بحث آئے گا، لہذا میں پورے طور پر مسلح ہو کر آیا ہوں کہ تاکہ وہ بات سامنے آئے تو دلیل بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ وقد اختلف السلف فی وقتها، سلف میں ہمارے بزرگوں میں پہلے جو فقہاء ہیں ان میں اختلاف ہے کہ ولیمے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ حل ہوا عند العقد او عقبہ، کیا وہ عین عقد کے موقع پر ہو یا اس کے بعد ہو، اور عند الدخول او عقبہ، یا تعلق زن و شو کے وقت ہو یا اس کے بعد ہو۔
او موسع من ابتداء العقد الى انتہاء الدخول، یا یہ کہ یہ وسعت دے دی گئی ہے کہ عین عقد کے وقت سے لے کر اور یہ کہ وہی کنزمیشن اور میرج جو ہے اس کے تک جو ہے یہ آپ کے لیے اختیار موجود ہے، جب چاہے کر لیں. علی اقوال قال النووی، امام نووی نے کہا ہے اختلفوا، لوگوں میں اختلاف ہے. فحکا عیاض، حضرت عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ان الاصح عند المالکیہ استحبابہ بعد الدخول، کہ جو مالکی ہیں امام مالک کے پیروکار، ان کے علماء کی اکثریت جو ہے وہ اس پر ہے کہ یہ خلوت صحیحہ کے بعد بلکہ تعلق زن و شو کے بعد ہونا چاہیے. لیکن وہ عن جماعت منہم انہ عند العقد، ایک جماعت مالکیہ کے اندر بھی اس بات کی قائل ہے کہ وہ عقد کے موقع پر ہو سکتا ہے. یعنی جیسے ملا علی قاری نے فرمایا ہے بالکل اسی طریقہ کا قول جو ہے وہ مالکی مسلک کے اندر موجود ہے. وعند ابن حبیب عند العقد و بعد الدخول، ابن حبیب کے نزدیک دونوں موقعوں پر برابر ہے، چاہے اس وقت کر لیا جائے چاہے بعد میں کر لیا جائے. وقال فی موضع آخر یجوز قبل الدخول و بعدہ، قبل الدخول اور بعد دونوں کے اندر جواز ہے. وذکر ابن السبکی ان اباہ قال لم ارى فی کلام الاصحاب تعین وقتها، کہ ابن سبکی یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے صحابہ رسول کے مابین کوئی رائے نہیں دیکھی کہ جو ولیمے کے وقت کا تعین کرنے والی ہو. صحابہ سے کوئی قول تعین کے لیے منقول نہیں، اور فقہاء میں اس کے لیے جواز موجود ہے کہ عند العقد بھی ہو سکتا ہے. سب سے بڑھ کر جیسے کہ پہلا جو بات تھی کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اس کے لیے مجھے جو مل گئی تھی حدیث ترمذی کی، ایسے ہی ترمذی شریف کی ایک روایت اس موضوع پر بھی مل گئی. میں حیران ہوں. یہ حدیث جو ترمذی شریف کی ہے کتاب النکاح میں باب ما جاء فی الولیمہ، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام اول یوم حق وطعام یوم الثانی سنۃ وطعام یوم الثالث سمعۃ ومن سمع سمع اللہ بہ. پہلے دن کا کھانا، پہلے دن ولیمہ، یعنی عقد والے دن ہی ولیمہ، یہ حق ہے، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ قابل ترجیح یہ قول ہے مرفوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرے دن کا ولیمہ یہ سنت ہے، پہلے دن کو برحق کہا ہے، حق. طعام اول یوم حق وطعام یوم ثانی سنت، اور تیسرے دن ولیمہ ہو تو یہ ریاکاری ہے، صرف لوگوں کو سنانے کے لیے، اپنی دولت کا ظہور کرنے کے لیے ہے. اور جو شخص یہ چاہے گا کہ اس کا جو ہے لوگوں میں چرچا ہو جائے تو اللہ اس کا چرچا ضرور کر دے گا. اور دونوں معنی لیے گئے، دنیا میں چرچا ہو جائے گا بڑی زبردست ولیمہ کیا فلاں شخص نے، اور فرمایا ہے بعض لوگوں نے کہ نہیں، بلکہ شرح جو ہے ملا علی قاری کی اس میں یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے فرمایا گیا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا قیامت کے دن کہ یہ ہے وہ شخص جس نے کہ صرف ریاکاری کے لیے اور اپنی دولت کے اظہار کے لیے جو ہے ولیمہ کیا تھا تیسرے دن جا کر. تو پہلے دن کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو گئی اس اعتبار سے، خاص طور پر آج کل جبکہ کھانے پر پابندی بھی ہے. اب کوئی ایک مشروب یا کوئی ایک جو ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، کوئی سوپ ہو یا یہ لینے کے لیے پینے کے لیے، اور آدمی جائے شد رحال کرے، سفر کرے. اچھا اس سفر میں جیسا کہ میں نے کہا ٹیکسی ہے تو خرچہ ہو رہا ہے، اپنی گاڑی ہے تو خرچہ ہو رہا ہے، پھر دو تقریبات ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کا بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا جو نکاح کے دن جوڑا پہنوں گی وہی میں ولیمے کے دن پہن لوں گی، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی. زیادہ دو جوڑے چاہیے ان کے لیے. بچے بھی یہ نہیں آج کل برداشت کرنے کو تیار کہ نکاح کے موقع پر جو کپڑے پہنے وہی ولیمے میں پہن کے جائے. یہ ساری جو بھی مصیبتیں ہمارے اس شادی کے ساتھ ہیں، پھر وقت کتنا خرچ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. آدمی چل کر جا رہا ہے، پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی انتظار ہو رہا ہے، پھر وہ کوئی مشروع ہوگا، پھر واپس آئیں گے. آدھا دن تو کم سے کم انسان کا اس میں نکل جاتا ہے. در حقیقت پھر شادی گھروں کے اتنے بڑے بڑے کرائے، ان سب سے بچت ہوتی ہے اگر ایک ہی موقع پر عقد بھی ہو گیا اور اسی وقت لڑکے والوں کی طرف سے صرف چھوارے نہیں، آپ مشروب بھی دے دیجیے، کوئی اور شے بھی آپ دے سکتے ہو دے دیجیے.
ایک ٹینٹ باہر لگا دیجئے، اس کے اندر یہ کام ہو جائے گا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو ایک ہی دفعہ کی آمد و رفت میں، ایاب و ذہاب میں، ایک ہی وقت کے اندر جو ہے یہ دونوں تقریبات سے انسان فارغ ہو جائے گا۔ اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہے تجویز جس کا کہ اضافہ میں نے کیا ہے اپنی اس تحریک میں۔ جہاں تک ولیمے کی سادگی کا تعلق ہے، اب تو آپ پر جبرن ٹھوس دی گئی وہ سادگی، اگرچہ میرے نزدیک یہ زیادتی ہے حکومت کی، اس لیے کہ میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضور نے حکم دیا تھا کہ ایک بکری کا ولیمہ ضرور کرو، مطلب یہ کہ گوشت اور روٹی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ حضور نے خود کیا ہے، تو گوشت اور روٹی سے لوگوں کو سیر کر دیا، یہ الفاظ آتے چھمبا، خوب ان کو جو ہے وہ سیر کر دیا، اتنا آپ نے گوشت اور جو روٹی کھلائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ گوشت تھا نہ روٹی، صرف حضور نے حکم دیا لو بھائی یہ چمڑے کا ایک دسترخوان ہے اس کو بچھا دو، اس پر کچھ کھجوریں ڈال دی گئی، کچھ پنیر، کچھ گھی، آؤ بھائی تھوڑا تھوڑا سا جو لے لو، یہ ولیمہ ہو گیا۔ بعض ازواج مطہرات کا حضور نے ولیمہ کیا صرف 2 مد جو، 2 سیر جو، بس بھنے ہوئے جو ہوں گے جنہیں کہ وہ جیسے ہمارے ہاں اور جو چنے جو ہے چبا لیے جاتے ہیں بھنے ہوئے، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کا ولیمہ جو ہوا ہے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہے نہ کوئی اونٹ ذبح ہوا نہ کوئی بکری ذبح ہوئی، صرف حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس خزرج تھے، ان کے گھر سے ایک پیالہ آ گیا تھا دودھ کا، بس وہی دودھ جو ہے وہ گھونٹ گھونٹ لوگوں نے پیا ہے۔ ویسے پیالہ آپ اپنا پیالہ نہ سمجھیے، عرب کا پیالہ جو ہے وہ پھر وہ بڑا پیالہ ہوتا ہے، اس بڑے پیالے کے اندر دودھ اتنا تھا کہ جو بھی محفل میں لوگ تھے وہ سب انہوں نے پیا ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ تھا، چند سا جو، یہ سا جو ہے یہ 3 سیر کا ہوتا ہے شاید، تو بس وہ جو تھے اسی پر سارا، تو سادگی انتہا کی بھی تھی، لیکن بکری کا گوشت اور روٹی سے آپ نے پیٹ بھی بھرا لوگوں کا۔ اس اعتبار سے مناسب یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اپنے ولیمے والی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور کچھ نہ کچھ جو ہے ایک ڈش کی پابندی لگا دے، لیکن یہ ہے کہ بالکل اس کو ختم کر دینا جو ہے وہ منشا کے خلاف ہے، جو بھی دین کا منشا ہے، اگرچہ اس کی گنجائش ہے۔ جب ایسا بھی ہوا ہے صرف جو کھلا دیے گئے یا صرف کھجوریں کھلا دی گئی تو اس سے بھی ولیمہ اگر کیا حضور نے تو گنجائش تو موجود ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کیا جائے کہ ولیمہ نکاح کے ساتھ ہی منعقد ہو جائے، ثانیاً اس کے اندر جتنا بھی ممکن ہو سادگی سے کام لیا جائے۔ میں چند منٹ آپ کے اب حالات حاضرہ کے ضمن میں لوں گا، اور یہ جو چند جمعوں سے معاملہ ہو رہا ہے کہ میں کچھ اضافی وقت لے رہا ہوں، تو میں پیشگی عرض کر دوں کہ مجھے اب امریکہ بھی جانا ہے، اس میں بھی 3 ہفتے لگیں گے، اور پھر وہاں سے واپس آ کر بھارت کا بھی میرا سفر ہے، 3 ہفتے کم سے کم اس میں بھی لگیں گے، تو آپ کو تقریباً 2 مہینے جو ہے وہ میری تقریروں سے چھٹی ملی رہے گی، اور بہت سادگی کے ساتھ جیسے ہوتا ہے بہت ہی بروقت جو ہے یہاں پر خطبہ آپ سنیں گے انشاءاللہ عزیزم عاقب سعید کا۔ آج ذرا چند منٹ اور مجھے دے دیجیے۔ پہلی بات پاک بھارت جو تعلقات ہیں اس پر میں اپنی آراء جو ہے پچھلے جمعے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلقات بحال ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نارمل ہی نہ ہو، دوستی کے تعلقات، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہی بات علامہ اقبال نے کہی تھی، یہی بات جو ہے قائد اعظم نے فرمائی تھی۔ لیکن اس ضمن میں جو بھی اب پیش رفت ہو رہی ہے کہ پہلے تو مشرف صاحب نے بھی آ کر جو یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے اس پورے سخت موقف کو برقرار رکھا ہے، کوئی ایشو یہ ہے اس کے بغیر کسی معاملے میں بات نہیں ہوگی۔ اس طرح واجپئی صاحب نے بھی جو بیان دیا ہے دہلی میں، انہوں نے اپنی لوک سبھا میں دیا، وہ بھی بہت سخت تھا، لیکن اس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ دفتہ کچھ نرمی پیدا ہو رہی دونوں کے اندر۔ چنانچہ آج جو آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ دفتر خارجہ کے ایک ترجمان ہیں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کشمیر کے حل کی پیشگی شرط ہم نے نہیں لگائی ہے، گویا کہ وہ لچک کسی درجے میں اب ظاہر ہو رہی ہے، ادھر سے بھی ہو رہا ہے۔ واجپئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ابھی پروسیس کو جاری رکھیں گے، اور یہ پروسیس کا کام نہیں ہے، صرف یہ کہ پاکستان چونکہ اڑا رہا ہے کراس بارڈر جو ان کے نزدیک جو دہشت گردی ہے اس کی مذمت کے لیے تیار نہیں ہے، گویا کہ کشمیر کو شاید کسی درجے میں وہ ایک ایشو اور ڈسپیوٹ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال میرا بھی موقف اس میں یہ ہے
کہ کشمیر کو کم سے کم حل جو ہے وہ تو لمبی بات ہوگی، وقت لگے گا، نیگوسیشن ہوں گی، اتنا آسان کام نہیں ہے، 50 برس کا مرحلہ ہے یہ، 54 برس کا، 53 برس کا، لیکن یہ کہ طے ہو جائے کہ بھارت مان لے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اس کے بعد نارملائزیشن کا عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ آمد و رفت کا معاملہ ہے، ڈاک کا معاملہ ہے، ویزے کی ایشو کا معاملہ ہے، اور تجارت کا معاملہ ہے۔ اگر ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو، کوئی شے ہم بھارت سے کیوں نہ لے لیں اگر اس سے زیادہ دام پر وہ شے کہیں باہر سے ہم لا رہے ہیں؟ اگر بھارت کی بنی ہوئی کار سے ہمارا گزارا ہو سکتا ہو جو کہیں میں چوتھائی قیمت پہ شاید مل جائے جو جاپانی کار ہے اس کے مقابلے میں، تو ہم کیوں نہ اسے استعمال کریں؟ لہذا یہ چیزیں جتنی بھی ریشنل ہیں، اور سارک کا معاملہ جو ہے اگر ایک وہ یونٹ بن جائے اکنامک اعتبار سے تو سب کے لیے فائدہ ہے۔ بہرحال شرط میرے نزدیک یہ ہے کہ اگرچہ یہ رجحان درست ہے، البتہ یہ کہ کم سے کم یہ کمٹمنٹ ہو جانی چاہیے، اس سے پہلے کوئی سافننگ ہماری نہیں ہونی چاہیے، کہ کم سے کم یہ کہ بھارت تسلیم کر لے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس ڈسپیوٹ کو ہم حل کرنے کی ہر امکانی کوشش کریں گے۔ باقی جہاں تک یہ جو میں نے بھارت اور پاکستان کے مابین تعلقات کے ضمن میں اپنے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، میں حیران ہوں، میں نے میثاق کے پرانے فائل کھنگالے ہیں ان دنوں میں، تو میں حیران ہوا 94 میں یہی باتیں کہہ چکا ہوں، اور وہ اصل میں میرے کچھ وہ چھپے تھے کالم روزنامہ جنگ میں، ان کو پھر ہم نے میثاق میں بھی شائع کیا تھا۔ اب ہم نے طے کیا انشاءاللہ تعالی جو پرچہ اب آئے گا میثاق کا، وہ ایک اشاعت خصوصی پر مشتمل ہوگا کہ جس میں یہ مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت تعلقات کے موضوع پر جو میرا موقف ہے، جو سن 94 کی تحریریں، سن 95 کا میرا موقف، پھر اس کے بعد اب جو میں نے باتیں بیان کی سب کو یکجا کر دیں گے تاکہ وہ ایک ڈاکومنٹ ہو، اسے آپ عام طور پر کوشش کر کے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگوں کی جو ہے ایجوکیشن ہو اس ایشو کے اوپر۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔